اور ابراہیم علیہ السلام کی جب دلائل کا جواب نہ دے سکے، آپ کا مقابلہ نہ کر سکے، تو پھر وہ تشدد پہ اتر آئے۔ انہوں نے کہا کہ قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم، اس ابراہیم کو آگ میں جلا دو، آگ جلاؤ۔ قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم، آگ جلاؤ اور اس آگ کے اندر ابراہیم کو ڈال کر راکھ کر دو۔ وانصروا آلہتکم، اور اپنے معبودوں کی مدد کرو، اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ فرمایا کہ آگ جلاؤ اور ابراہیم کو اس میں ڈال دو۔ بہت بڑا آتش کدہ تیار کیا گیا، اس میں آگ جلائی گئی اور اتنے شعلے بلند کر دیے کہ وہ آسمانوں سے باتیں کرتی تھی۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اگر اوپر سے کوئی پرندہ گزر جاتا تو بھن کر نیچے گر جاتا، اتنی بلند آگ جلائی گئی، شعلے اتنے بلند اور اتنے اونچے اٹھ رہے تھے۔ اس آگ کے اندر حضرت ابراہیم کو پھینکنے کا ارادہ کیا، منجنیق توپ تیار کی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنے کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں ڈالا کہ آج ابراہیم کی کہانی ختم کر دیں، آج اس کی زندگی کا چراغ بجھا دیں، آج کے بعد ہمارے بتوں کا یہ حشر کرنے والا، ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہنے والا کوئی اس روئے زمین پر نہیں رہے گا۔ انہوں نے اپنے خداؤں کی مدد کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کی تدبیر کی، منصوبہ بنایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا کر راکھ کر دیں۔ یہ انہوں نے منصوبہ بنایا۔ ارشاد فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، وہ بھی تدبیر کر رہے تھے، وہ بھی مکر کر رہے تھے، انہوں نے بھی اپنا منصوبہ بنایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صفحہ ہستی سے نام مٹا دیا جائے، اور اللہ تعالیٰ بھی منصوبے بنا رہا تھا، وہ بھی اپنی تدبیر کر رہا تھا۔ واللہ خیر الماکرین، سب سے بہترین تدبیر کرنے والا، سب سے بہترین منصوبے بنانے والا اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے مقابلے پہ منصوبہ بنایا۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام مٹانے کے لیے آپ کو آگ میں ڈال کر راکھ کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بچانے کا منصوبہ بنا رہا تھا کہ اپنے خلیل کو بچاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے اندر ڈالا گیا۔ حضرت جبریل امین آ گئے، کہا ابراہیم حکم کریں، ہم سے مدد طلب کر لیں، ابھی حکم کریں ان سب کو نیست و نابود کر دیں۔ آپ نے کہا کہ مجھے تمہاری حاجت نہیں کہ تم سے مدد مانگوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم سے نہیں مانگتے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر دیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ خلیل کا رب جلیل سب احوال سے واقف ہے، خلیل کا رب تمام احوال سے واقف ہے، امتحان لینے والا امتحان دینے والے کے ہر حال سے کو جانتا ہے۔ میرا امتحان لینے والا اللہ ہے اور میں امتحان دینے والا ہوں، میری ہر حالت سے ہر حال سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ جب واقف ہے، اس کو معلوم ہے، تو اس کے سامنے عرض کروں، امتحان میں نقل کروں؟ کہا کہ اللہ سب کے سامنے بھی اپنی حاجت بیان نہیں کروں گا، وہ دیکھ رہا ہے، میرے حال کا اسے علم ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بچانا ہوگا تو وہ مجھے بچائے گا، اگر اسے میری قربانی منظور ہے تو وہ مجھے آگ کے اندر ڈال کے جلا دے، اور اگر اسے مجھے بچانا ہے تو آگ کے اندر بھی بچائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ تجھ میں جلانے کی قوت میری پیدا کرتا ہے، میرے حکم سے جلاتی ہے، آج میرا حکم ہے کہ ابراہیم خلیل پر ٹھنڈی ہو جا۔ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا
وسلامن علی ابراہیم، اور اس طرح ٹھنڈی ہو جا کہ تیرا ٹھنڈا ہونا ابراہیم کو تکلیف نہ پہنچائے، اس طرح ٹھنڈی ہو جا کہ وہ ٹھنڈا ہونا بھی ابراہیم خلیل اللہ کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ پہ گلزار کر دیا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جان کی قربانی دی اور پھر اولاد کی بھی قربانی دی۔ حکم ہوا کہ اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل کو اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو بیابانوں میں، پہاڑوں میں، وادیوں میں، سنسان وادیوں کے اندر چھوڑا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اتنے فرما بردار تھے، یہ نہیں کہا کہ میرے پروردگار اسماعیل ابھی دودھ پیتا ہے، ابھی وہ گود کا ہے، شیر خوار ہے، اور اس کی ماں کو اکیلے بیابان کے اندر، پہاڑوں کے اندر چھوڑ آؤں۔ حضرت ابراہیم نے سوال نہیں کیا، اس طرح فرما بردار تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اونٹنی پر بٹھایا اور ملک شام سے مکہ مکرمہ آ گئے، مکہ مکرمہ کی پہاڑیوں میں چھوڑ دیا، پانی اور کھجوریں دیں اور واپسی کی طرف پلٹنے شروع ہو گئے۔ جب واپسی پلٹنے لگے تو حضرت ہاجرہ نے عرض کی کہ ابراہیم خلیل اللہ، کوئی ہم سے جرم ہو گیا ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے، اس کی سزا میں ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر عرض کی کہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اپنے اس لخت جگر کو اور تمہیں اس جنگلوں کے اندر، ان بیابان کے اندر چھوڑاؤں، ایسی جگہ چھوڑ آؤں جہاں کوئی سبزہ نہیں، کوئی کھیتی نہیں، جہاں درخت اگنے کا کوئی نام و نشان نہیں، میں تمہیں ایسی زمین پر چھوڑ آؤں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا، وہ ہمیں ضائع ہونے نہیں دے گا۔ حضرت ہاجرہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جانے کی اجازت دے دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑا دور گئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا اور دعا کی کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے پروردگار، میں اپنی اولاد کو ایسی وادی میں چھوڑ آیا ہوں، بواد غیر ذی زرع، جہاں کھیتی کا کوئی نام و نشان نہیں، جہاں کوئی سبزہ نہیں، جہاں کوئی درخت نہیں، سائے نام کی جگہ نہیں ہے وہاں، بواد غیر ذی زرع، میں بغیر سامان کے، بغیر آسرے کے تیرے حکم پر چھوڑ آ رہا ہوں، تو نے حکم دیا ہے تو چھوڑ کر آ رہا ہوں۔ اور کہاں چھوڑ کے آ رہا ہوں؟ عند بیتک المحرم، حرمت والے گھر کے پاس، احترام والے گھر کے پاس چھوڑ کے آ رہا ہوں، بیت اللہ کے پاس چھوڑ کر آ رہا ہوں۔ اب میری دعا ہے تجھ سے، ربنا لیقیموا الصلاة، اے میرے پروردگار ان کو نماز قائم کرنے والا بنا، ان بیابان میں، ان پہاڑوں کے اندر انہیں نماز قائم کرنے والا بنا کہ یہ نماز قائم کریں۔ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، لوگوں کے دلوں میں
ان کی محبت پیدا کر دے، لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے۔ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، کہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہو جائیں۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، ان کو پھلوں کی روزی عطا کر۔ ایسی زمین میں چھوڑ کر آئے ہیں جہاں کھیتی نہیں، جہاں سبزہ نہیں، اور دعا کر رہے ہیں وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، کہ انہیں پھلوں کی روزی عطا کر۔ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، تاکہ تیرا شکر گزار بن جائیں، تیرا احسان ماننے والے بنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ 3 دعائیں کی کہ انہیں نمازی بنا، نماز قائم کرنے والا بنا، اور لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے، اور ان کو پھلوں کی روزی عطا کر۔ آج 5,000 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی تاثیر ہے کہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کا ذکر خیر کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ گزرنے والے تو بہت گزرے ہیں، فرعون بھی گزرا ہے، نمرود بھی گزرا ہے، قارون، حامان بھی گزرے ہیں، لیکن ان کا ذکر ہوتا ہے تو خیر کے ساتھ نہیں ہوتا۔ جب حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کا ذکر ہوتا ہے تو خیر کے ساتھ ہوتا ہے، محبت کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ حضرت اسماعیل کی دعا کی قبولیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ، جو دنیا کے اندر پھل نہیں پائے جاتے ہیں وہ پھل آج مکہ مکرمہ میں پائے جاتے ہیں، تمام پھل وہاں پائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی دعا اس طرح قبول کی۔ یہ دعا بہت بڑی عبادت ہے، حضور نے فرمایا عبادت کا مغز دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، کہ جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب بندہ مجھے پکارتا ہے یا اللہ، تو میں 70 مرتبہ پکارتا ہوں لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں موجود ہوں، بتا تیری کیا حاجت ہے، تیری حاجت پوری کروں۔ یہ دعا یہ تاثیر رکھتی ہے، یہ تقدیروں کو بدلنے والی چیز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی اور 5,000 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اور اس طرح آج بھی دعا کا پھل مل رہا ہے کہ آج بھی لوگوں کے دل حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کی طرف مائل ہیں، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبتیں ہیں، اور پھلوں کی روزی مکہ مکرمہ میں پائی جاتی ہے، تمام پھل وہاں پائے جاتے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے واپس آ گئے ملک شام، جو کھجور دی تھی اور پانی دیا تھا، توشہ جو دیا تھا کھانے پینے کے لیے، وہ ختم ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس سے حلف خشک ہے، گلے میں کانٹے پڑ گئے، زبان سوکھ گئی، زبان باہر آ رہی ہے۔ حضرت ہاجرہ سے یہ حال حضرت اسماعیل کا دیکھا نہیں کیا۔ پانی کی تلاش میں ایک پہاڑی پر گئی کہ کوئی پانی کا چشمہ مل جائے، کوئی انسان مل جائے، اس سے پانی مانگ لوں۔ جب پہاڑی پر گئی تو نہ پانی کا چشمہ نہ انسان، کوئی نہیں وہاں۔ حضرت اسماعیل کی دوبارہ یاد آئی، کوئی درندہ نہ آ جائے حضرت اسماعیل کو نقصان پہنچا دے۔ واپس حضرت اسماعیل کے پاس آئی، لیکن واپس حضرت اسماعیل کے پاس آتی تو حضرت اسماعیل کی حالت دیکھی نہیں جاتی، پھر دوسری پہاڑی پر جاتی کہ وہاں پانی مل جائے، وہاں پہ کوئی آدمی مل جائے، کوئی انسان مل جائے، اس سے پانی طلب کروں اور اسماعیل کی پیاس بجھاؤں۔ دوسری پہاڑی پر گئی، وہاں پر بھی حضرت اسماعیل کو، حضرت ہاجرہ کو پانی نہیں ملا، واپس حضرت اسماعیل تک کیا گئی۔ پہلی پہاڑی پر جاتی ہیں، پھر حضرت اسماعیل کے پاس آتی ہیں، پھر دوسری پہاڑی پر جاتی ہیں، پھر آتی ہیں۔ ایسے کرتے کرتے 7 چکر لگ گئے۔ حضرت ہاجرہ نے 7 چکر ان پہاڑیوں کے لگا لیے، لیکن پانی نہیں ملا۔ جب 7واں چکر لگا کر واپس آئی تو عجیب و غریب منظر، جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں سے پانی نکل رہا ہے۔ حضرت پانی کا چشمہ پھوٹا ہوا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے پانی بہہ رہا ہے۔
حضرت ہاجرہ بڑی خوش ہو گئی. آپ نے حضرت اسماعیل کو پلایا، خود پیا، اور پھر پانی کو روکنے کے لیے آپ نے فکر ہوئی کہ پانی کو روکا جائے، کہ پانی بہہ نہ جائے. آپ نے اس کے لیے رکاوٹیں لگانا شروع کی، اور رکاوٹیں لگاتے ہوئے کہتی تھی کہ زم 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 زم، ٹھہر جا پانی. اسی کو آب زمزم کہا جاتا ہے، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے نکلا، جو آپ کی ایڑی کے نیچے سے پھوٹا، اسی کو زمزم کہا جاتا ہے. حضرت ہاجرہ نے پانی کو روکتے ہوئے کہا کہ زم 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 زم. حضور نے فرمایا اگر حضرت ہاجرہ زمزم نہ کہتی، پانی کو رکنے کا حکم نہ دیتی، تو آج یہ پوری دنیا میں بہتا، یہ پوری دنیا کے حاجات کو، مقاصد کو دور کرتا، کہ اس سے لوگ اپنے فائدے اٹھاتے. فرمایا کہ یہ حضرت ہاجرہ کا کرم ہے کہ حضرت ہاجرہ نے اس پانی کو وہاں روکا. حضرت ہاجرہ نے چکر لگائے پہاڑیوں کے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے اتنی قبولیت عطا کی کہ انہیں شعائر اللہ کے اندر شامل کر لیا. یہ دو پہاڑ کون سے ہیں؟ یہ صفا اور مروہ ہیں، جن کے حاجی حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا جن کی سعی کرتا ہے، جن پر دوڑتا ہے، چکر لگاتا ہے، یہ وہ پہاڑ ہیں جن پر حضرت ہاجرہ نے چکر لگائے تھے. فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ یہ اللہ کے نشانیوں میں سے ہیں، یہ شعائر اللہ میں سے ہیں. فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کوئی حج کرے، عمرہ کرے، تو وہ ان کا طواف کرے، ان کی سعی کرے. فلا جناح علیہما، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. جب شروع میں مسلمان، ان کے دلوں میں ایک ازالہ تھا، ایک شک تھا کہ کفار مکہ نے صفا پہاڑی پر اور مروہ پہاڑی پر بت رکھے تھے. اور یہ بت کون تھے؟ یہ ایک مرد اور ایک عورت تھے جنہوں نے بدکاری کی تھی. اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر انہیں مٹی کا بنا دیا تھا، انہیں جما دیا تھا. تو کفار مکہ نے ایک کو اٹھا کر صفا پہ رکھ دیا، دوسرے کو اٹھا کے مروہ پہ رکھ دیا، اور پھر ان کی عبادت کرتے تھے. جب عمرے مسلمانوں کو صفا مروہ کے طواف کا حکم دیا گیا کہ اس کی سعی کرو، تو مسلمانوں کے دل میں خیال اٹھتا کہ یہاں پہ کفار عبادت کرتے تھے، شرک کرتے تھے، یہاں پہ بدکار عورت اور بدکار مرد کا مجسمہ رکھا ہوا تھا، اس کی عبادت کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس کی صحیح کیا کرو، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. فمن حج البیت او اعتمر، جو شخص حج کرے اور عمرہ کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کوئی گناہ نہیں اس پر کہ وہ ان دونوں کے چکر لگائے، ان دونوں پر صحیح کرے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ کی اس چکر کو اتنی قبولیت عطا کی کہ آج تک کے حاجی ان دونوں پہاڑوں کے چکر لگاتے ہیں، ساتھ چکر لگاتے ہیں، اور جس طرح حضرت ہاجرہ نے لگائے اسی طرح لگاتے ہیں.